الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین۔ اور جب اللہ تعالی نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو؟ سب نے کہا، ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن پاک کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے تھے۔ نمبر 1، سورہ اعراف کی آیت کے مطابق الست بربکم کے تحت، یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور اس کی عام ربوبیت پر مکمل اعتقاد رکھیں۔ دوسرا عہد سورہ آل عمران آیت نمبر 187 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ عہد صرف اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں گے بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں گے۔ تیسرا عہد یہی مذکورہ آیت ہے جس کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ اس آیت میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے۔ آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوتے، اور وہ تمام انبیاء علیہم السلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محض امت کے نبی ہی کی نہیں ہے بلکہ انبیاء کے نبی کی بھی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمہارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے۔ اس بیان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد بعثت الی الناس کافۃ کا صحیح مفہوم بھی نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہے، اس کا مفہوم یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد۔ محشر میں یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔